بنگلہ دیش اس وقت کسی ایک الیکشن سے زیادہ بڑے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ محض اقتدار کی تبدیلی کا سوال نہیں رہا، یہ اس پوری سوچ کا احتساب ہے جو 15 برس تک ریاست، سیاست اور عوام کے درمیان حائل رہی۔ شیخ حسینہ کے زوال کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہوا وہ خود بخود کسی ایک جماعت نے نہیں بھرا، بلکہ اس خلا نے پرانے زخموں، دبے ہوئے سوالوں اور علاقائی دباؤ کے تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام سمین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سمین ریئیکشنز بنگلہ۔ یہاں پہ جی بنگلہ دیش کا وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے؟ پاکستان کے پورے میڈیا پہ بنگلہ دیش کے الیکشنز کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں وہ چل رہی ہیں، اور یہاں پہ کون سا ایسا شخص ہے جو اب بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور کس طرح اب بنگلہ دیش ایک نیو ایرا میں انٹر ہونے جا رہا ہے، ایک ایسا ایرا جس میں صرف اور صرف بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ہر طرح کے جو انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں وہ لیے جائیں گے۔ یہاں پہ بنگلہ دیش کی عوام کس کو سپورٹ کرے گی، کس کو ووٹ ڈالے گی، پاکستان کا میڈیا اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو، لیٹس گو۔ بنگلہ دیش اس وقت کسی ایک الیکشن سے زیادہ بڑے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ محض اقتدار کی تبدیلی کا سوال نہیں رہا، یہ اس پوری سوچ کا احتساب ہے جو 15 برس تک ریاست، سیاست اور عوام کے درمیان حائل رہی۔ شیخ حسینہ کے زوال کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہوا وہ خود بخود کسی ایک جماعت نے نہیں بھرا، بلکہ اس خلا نے پرانے زخموں، دبے ہوئے سوالوں اور علاقائی دباؤ کے تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ عیاں کر دیا ہے۔ اور اسی منظرنامے میں طارق رحمان وہ ایک فرد نہیں، ایک امکان کے طور پہ سامنے ہے۔ ابھی لیڈنگ کریکٹر جس کو قرار دیا جا رہا ہے، اگلا بنگالی وزیر اعظم، وہ طارق رحمان قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، غیر یقینی کے بادل کہیں بھی چھا سکتے ہیں۔ طارق رحمان کی واپسی کو سمجھنے کے لیے بنگلہ دیش کے پچھلے 1.5 عشرے کی سیاست، حالات، معیشت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کی بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، شیخ حسینہ کے دور میں ریاستی طاقت کا مرکز بتدریج ایک ایسے نظام میں ڈھل گیا جہاں اختلاف رائے کو غداری، تنقید کو سازش اور سوال اٹھانے کو ملک دشمنی قرار دیا جانے لگا۔ میڈیا محدود ہوا، اپوزیشن کو کمزور کیا گیا اور سیاسی عمل کو انتخابی رسم تک سمیٹ دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں بھارت کے ساتھ تعلقات کو ایک ایسی سطح تک لے جایا گیا جہاں عوام کے ایک بڑے حصے کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بنگلہ دیش کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی خود مختار نہیں رہی۔ سرحدی ہلاکتیں ہوئیں، آبی تنازعات ہوئے، تجارتی عدم توازن ہوا، خفیہ سیکیورٹی تعاون ہوا۔ یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے بھارت کے بارے میں شکوک کو جنم دیا۔ عوامی لیگ کی حکومت ہر تنقید کو ترقی اور استحکام کے نام پر نظر انداز کرتی رہی، مگر عوام کے ذہن میں سوال بڑھتے گئے، اور یہی وہ سوال تھے جو آخر کار 2024 کی عوامی تحریک میں کھل کر سامنے آئے اور ایک مضبوط مگر تھکی ہوئی حکومت کو گرا گئے۔ عبوری حکومت کے قیام کے بعد بنگلہ دیش ایک نازک مرحلے میں داخل ہوا۔ ریاستی اداروں کی غیر جانبداری، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور انتخابی ماحول کی بحالی نے ایک نئی امید پیدا کی۔ اسی دوران عوامی لیگ پر پابندی نے سیاسی میدان کو یکسر بدل دیا۔ ایک ایسی جماعت جو برسوں اقتدار کا مرکز رہی ہو، اچانک سیاست سے باہر ہو جائے۔ اس خلا میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی قدرتی طور پہ آگے بڑھتی، مگر اس کی حالت بھی مثالی نہیں تھی۔ بی این پی جو ہے اس پر برسوں جبر، قیادت کی غیر موجودگی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا منظرنامہ مسلط رہا۔ کارکن منتشر تھے، تنظیمی ڈھانچہ کمزور تھا، عوامی رابطہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ طارق رحمان کی جلا وطنی نے پارٹی کو ایک علامتی قیادت تو دی مگر عملی سیاست سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی واپسی نے پارٹی کے اندر ایک نئی جان ڈال دی۔ میں اس کو اگر سادہ سے منظرنامے میں سمجھانا چاہوں، یاد کیجئے کہ مشرف کا دور حکومت جب ختم ہو رہا تھا، بی بی واپس آتی ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں تھی کہ وہ کلی طور کے اوپر اقتدار پر براجمان ہو جاتی، یا بی بی جو ہے وہ اقتدار کی گدی کے اوپر بیٹھ سکتی۔ آصف علی زرداری صاحب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اسی دوران ایک سانحہ ہوتا ہے، بی بی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت پورے پاکستان میں پھیل جاتی، سمپتھی ووٹ آصف علی زرداری صاحب کو ملتا ہے اور وہ صدر بن جاتے۔ ایسی ہی صورتحال ہے کہ یہاں پر ان کی جلا وطنی سے واپسی پر ان کی ماں خالدہ ضیاء، جو ایک بڑا نام تھی بی این پی کا اور چہرہ تھی، وہ وفات پا جاتی، جنہوں نے جبر سہا، ظلمت سہی
اور قید تنہائی برداشت کی، ان کا وفات پا جانا ایک سمپتھی ووٹ کو پھر سے اجاگر کر چکا ہے۔ جلسوں میں لوگوں کی موجودگی محض طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ عوام متبادل دیکھنا چاہتے ہیں۔ طارق رحمان کی سیاست کا مرکز جو ہے وہ خود مختاری اور توازن ہے۔ وہ براہ راست بھارت دشمنی کی بات کم کرتے ہیں، مگر ان کا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کسی ایک طاقت کے کیمپ میں بند نہ ہو۔ چین، خلیجی ممالک، مغربی دنیا اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو قومی مفاد کی بنیاد پر استوار کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور یہ بیانیہ ان لوگوں کو اپیل کرتا ہے جو شیخ حسینہ کے دور میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے ناخوش تھے۔ اس پورے منظرنامے میں جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتحاد ایک مختلف سوچ کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں مذہبی سیاست بھی اور نوجوانوں کی انقلابی سوچ بھی، وہ جنزی جو ایک دوسرے کے قریب آئے۔ اگرچہ یہ اتحاد انتخابی لحاظ سے بی این پی کا بڑا حریف نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ وہ برسر اقتدار رہنے والی جماعت تھی، مگر یہ ووٹ تقسیم کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے، اور اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا یہ ووٹر کے رویے پہ منحصر ہے۔ طارق رحمان پہ لگنے والے الزامات بھی اس بحث کا حصہ ہیں، مگر اس بار عوام کا رد عمل مختلف دکھائی دیتا ہے۔ لوگ ان الزامات کو ایک وسیع تر پس منظر میں دیکھتے ہیں جو ماضی میں لگے تھے۔ ان کے نزدیک اصل سوال یہ کہ کیا ماضی کی غلطیوں کے باوجود کوئی ایسا سیاسی راستہ ممکن ہے جو ریاست کو ایک فرد یا ایک ہمسائے کے تابع نہ رکھے۔ یہ سوچ بتاتی ہے کہ بنگلہ دیشی ووٹر اب شخصیات سے زیادہ سمت کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ بھارت کے لیے یہ صورتحال غیر آرام دہ ہے۔ نئی دلی برسوں سے ڈھاکہ میں ایک ایسے اتحادی پہ انحصار کرتی رہی ہے جو اس کی سیکیورٹی اور علاقائی مفادات کو بلا چون چرا تسلیم کرتا تھا۔ اب منظر بدل رہا ہے، ایک ایسی قیادت سامنے آ رہی ہے جو کم از کم عوامی سطح پر اس انحصار کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بنگلہ دیش کے الیکشن کو غیر معمولی توجہ دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں ہجوم کی طاقت اور قیادت کی صلاحیت کے درمیان فرق کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ جلسوں میں امڑتے ہوئے لوگ اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں، مگر یہ ہجوم خود بخود منظم سیاسی قوت میں نہیں ڈھلتا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں طارق رحمان کے لیے اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ علامت بن جانا ایک بات ہے اور نظام کو قابو میں رکھنا بالکل دوسری بات ہے۔ 17 برس بعد وطن واپسی نے طارق رحمان کو ایک جذباتی برتری دی ہے، مگر اسی واپسی نے ان کے گرد موجود پردے بھی ہٹا دیے ہیں۔ لندن سے بیٹھ کے پارٹی چلانا نسبتاً آسان تھا کیونکہ زمینی سیاست کی سختیاں براہ راست سامنے نہیں آتی تھی۔ اب صورتحال بدل چکی ہے، ہر حلقے میں طاقت کے اپنے مراکز ہیں، مقامی قیادت کے اپنے مفادات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں۔ درجنوں حلقوں میں سرکاری امیدواروں کے مقابلے میں اپنی ہی جماعت کے امیدوار کھڑے ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ مرکزی قیادت کی گرفت ابھی کمزور ہے، اور یہ مسئلہ محض انتظامی یا انتخابی نظم و ضبط تک محدود نہیں ہے۔ بی این پی کے لیے سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ عبوری دور کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس میں طاقت کے توازن بگڑنے لگے ہیں، کارکنوں کے ہاتھ کھلے ہیں، کئی مقامات پر طاقت کے مظاہرے نے سیاسی سرگرمی کی جگہ لی ہے، اور یہ وہ پہلو ہے جسے طارق رحمان نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ عوامی ہوائد اس وقت تک دیر پا نہیں بنتی جب اسے نظم میں نہ ڈھالا جائے۔ طارق رحمان کا سب سے بڑا سہارا ان کا خاندانی ورثہ ہے۔ ان کے والد ضیاء الرحمان کی یاد آج بھی بنگلہ دیش کے ایک بڑے طبقے میں زندہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں میں جو ریاستی خود مختاری اور قومی وقار کو اولین ترجیح سمجھتے تھے، مگر یہی ورثہ ان کے لیے دباؤ بھی ہے۔ عوام لاشعوری طور پہ ان سے وہی کرشمہ، وہی فیصلہ کن انداز اور وہی قوت قیادت دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے والد اور والدہ کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اس نقطے پہ زور دیتے ہیں کہ یہ الیکشن طارق رحمان کے لیے محض اقتدار کی داڑ نہیں بلکہ شناخت کی جنگ ہے، اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ فتح وراثت کی نہیں بلکہ ان کی اپنی سیاسی اہلیت کی مہر سمجھی جائے گی، اور اگر وہ پارٹی کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہے تو یہی ورثہ سوال بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تمام صورتحال بھارت کے لیے بھی ایک مختلف چیلنج پیدا کر رہی ہے۔ نئی دلی کے لیے بنگلہ دیش کی سیاست اب اتنی قابل پیش گوئی نہیں رہی جتنی شیخ حسینہ کے دور میں تھی۔ ایک طرف بی این پی کی قیادت قومی خود مختاری کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف پارٹی کے اندرونی اختلافات ایک غیر یقینی کیفیت بھی پیدا کر رہے ہیں، اور بھارت کے پالیسی ساز اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر ڈھاکہ میں ایک مضبوط مگر نسبتاً خود مختار حکومت آتی ہے تو سرحد تجارت اور سیکیورٹی کے معاملات پر پہلے جیسی نرمی باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے بھارتی میڈیا میں طارق رحمان کو کبھی غیر تجربہ کار، کبھی متنازع اور کبھی غیر مستحکم قیادت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بیانیہ محض تجزیہ نہیں ہے بلکہ ایک دباؤ بھی ہے تاکہ بنگلہ دیش کے اندر شکوک کو ہوا دی جا سکے۔ مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد اب کھل کر یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ آیا ملک کی سیاست دلی کے اشاروں پہ چلے گی یا اپنی سمت جو ہے وہ خود متعین کرے گی۔ یہیں سے کہانی جو ہے وہ صرف طارق رحمان کی نہیں رہتی بلکہ پورے بنگلہ دیش کی سمت کا سوال بنتی ہے کہ کیا یہ ملک ایک مضبوط مگر منقسم جماعت کے ساتھ آگے بڑھے گا یا اندرونی تضادات اسے کمزور کریں گے؟ کیا عوامی جذبہ ایک منظم ریاستی ویژن میں بدل سکے گا یا پھر طاقت کے مراکز دوبارہ پرانے سانچوں میں ڈھلیں گے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس الیکشن کو عام انتخابات سے کہیں زیادہ اہم بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ہے طارق رحمان کی پوزیشن کہ طارق رحمان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع کتنے ہیں،
اگلے ویلاگ میں تذکرہ کروں گا کہ جو اس کے متبادل اتحاد ہے اس اتحاد کی قوت کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. کیا طارق رحمان اگلے وزیر اعظم ہوں گے یا پھر دوسرے اتحاد سے کوئی بڑا نام سامنے آئے گا؟ مجھے دیجیے اجازت. اللہ یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. یہاں پہ بنگلہ دیش کا وزیر اعظم آگے کون بننے جا رہا ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چانسز جو ہیں وہ طارق رحمان کے ہیں. اور بیکاز ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، ساتھ ہی یہاں پہ ان کو ایک سمپتھی جو ووٹ ہے وہ بھی ملے گا. اور اسپیشلی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو شیخ حسینہ کی جو پارٹی تھی اس کا ووٹ بینک بھی BNP کو جانے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ طارق رحمان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہونے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر اسلامی پارٹی کی بات کریں تو اسلامی پارٹی کو لے کے لوگوں کے جو کچھ خدشات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے جماعت اسلامی سے. اور اسپیشلی جو لیڈیز ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی آ گئی تو ان کی جو آزادی ہے اس پہ پابندی لگ جائے گی، اور ٹھیک ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی کہ شاید ان کو جاب وغیرہ بھی نہ کرنے دی جائے. سو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو زیادہ ووٹ بینک ہے وہ BNP کی طرف جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے تو بہت کافی بڑا جو ووٹ بینک ہے ان کو ملنے جا رہا ہے. تو یہاں پہ لوگوں کی کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹھیک ہے طارق رحمان سے، بیکاز لائک جیسے انہوں نے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کا شیئر کیا، اور خالدہ ضیاء کے بیٹے، اور لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی ان سے. ظاہری سی بات ہے ان کو پھر ان پہ پورا اترنا ہوگا. اگر یہ پورا نہیں اترتے تو لوگوں کی ظاہری سی بات ہے ان کی جو امیدیں تھیں ان کی ٹھیک ہے ان پہ پانی بھی پھرے گا. یہاں پہ بھارت یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں کوئی ایسی جماعت آئے جو بھارت کے بالکل اگینسٹ ہو. اگر جماعت اسلامی کی بات کریں تو بھارت تو جماعت اسلامی کو کسی طور بھی سپورٹ نہیں کرتا. بھارت تو کسی جماعت کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ BNP جو ہے جماعت اسلامی سے زیادہ بہتر ہے بھارت کے لیے، کیونکہ یہاں پہ طارق رحمان نے کبھی بھی ایز سچ اس طرح کا سلوگن نہیں لگایا کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ کریں گے. ٹھیک ہے بس ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو، کسی قسم کا انفلوئنس نہ ہو، جس کو کرنا ہے وہ اپنی لمٹس میں رہ کے اپنے ریلیشنز بنائے. تو ایک کافی اچھا ان کا جو ویژن ہے وہ موجود ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی. I will see you till then. Take care.